السلام علیکم دوستو، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ دل ایک انتہائی اہم عضو ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ دل کا معاملہ سادہ نہیں اور ماہرین اسے قدرت کا ایک عظیم کرشمہ قرار دیتے ہیں۔ آئیے اپنی اس دلچسپ معلومات چینل کے دوستوں کو اس عظیم کرشمے سے جڑے چند ایسے حیران کن حقائق کے بارے میں بتاتے ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مزید اسی طرح انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ دوستو، ایک بند مٹی کی شکل اور حجم رکھنے والا قدرت کا یہ حیران کن معجزہ روزانہ تقریباً 10,000 لیٹر خون ہمارے جسم میں پمپ کرتا ہے، اور یہ عمل زندگی کے آخری لمحے تک بغیر رکے جاری رہتی ہے۔ جاگنگ وغیرہ کے دوران خون کی پمپنگ کی جانے والی مقدار 5 گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ دل محض مسلز یا عضلات سے مل کر بنا ہے، تاہم یہ بہت ہی خاص ہے۔ یہ ٹانگوں اور بازو کے عضلات سے ملتا جلتا ہے کیونکہ یہ بہت طاقت کے ساتھ سکڑتا اور پھیلتا ہے، مگر خاص بات یہ ہے کہ یہ دیگر عضلات کی طرح کبھی تھکتا نہیں۔ دوستو، دل کے آپریشن کے لیے ڈاکٹروں کو دل کی دھڑکن کچھ وقت کے لیے رکنا پڑتی ہے۔ اس مقصد کے لیے ڈاکٹروں نے 50 کی دہائی میں ایک ہارٹ لنگ مشین یعنی مصنوعی دل اور پھیپھڑوں جیسی مشین تیار کی تھی، جس دوران دل کا آپریشن مکمل کیا جاتا ہے۔ دل کے آپریشن کے لیے اب ڈاکٹروں کو مریض کا سینہ کاٹنے کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ اب یہ عمل ایک خاص مشین کے ذریعے تکمیل پاتا ہے۔ اس میں ایک ڈاکٹر ایک خصوصی لچکدار آلے کو مریض کے بازو میں موجود رگ کے ذریعے دل تک پہنچاتا ہے اور دل میں موجود مسئلے کو دور کرتا ہے۔ اس دوران مریض کو محض لوکل اینستھیزیا دیا جاتا ہے۔ دوستو، اگر دل کا کوئی ایک وال خراب ہو جائے تو اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے یا تو کسی مخصوص جانور یا دھاتی وال کا استعمال کیا جاتا ہے، تاہم اب ایسی بھی مصنوعی وال تیار کر لی گئی ہے جو طے ہو سکتی ہے۔ اس طرح ایک باریک سوراخ کے ذریعے سرجن اسے دل میں نصب کر دیتا ہے اور اوپن ہارٹ سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوستو، کورونری آرٹریز یا شریانیں ہمارے جسم کے خلیوں تک خون کے ذریعے خوراک اور آکسیجن پہنچاتی ہے۔ ایسی کسی شریان میں رکاوٹ نہ صرف ہمارے جسم کے عضلات کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے بلکہ ہارٹ اٹیک کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ ایسی صورت میں ہم سرجن بائی پاس آپریشن کے ذریعے متاثرہ رگ کے رکاوٹ والے حصے کو نکال دیتا ہے۔ اگر شریانوں کا اندرونی حصہ سکڑ جائے تو ڈاکٹر ایک نالی کے ذریعے شریان میں ایک ٹیوب سے داخل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ شریان دوبارہ نہیں سکڑتی۔ یہ دھات کی بنی ٹیوبز ہوتی ہے جو شریان کو اندر سے سپورٹ فراہم کرتی ہے۔ دوستو، دنیا میں دل کا پہلا ٹرانسپلانٹ 1967 میں کیا گیا۔ یہ اس وقت کی ایک بڑی خبر تھی۔ اب ہر سال دنیا بھر میں چند ہزار مریضوں میں ایسے ڈونرز کا دل لگایا جاتا ہے جو انتقال کر چکے ہوتے ہیں۔ تاہم دل کا عطیہ حاصل کرنے والے مریض کو پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے ادویات کے سہارے زندگی بسر کرنا پڑتی ہے۔ دوستو، دل کا عطیہ کرنے والے افراد بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ اسی باعث طبی ماہرین نے مصنوعی دل بھی تیار کیا ہے۔ مریض کا اپنا دل بھی جسم کے اندر رہتا ہے، تاہم اسے لگائے گئے دل کے ذریعے مدد فراہم کی جاتی ہے۔ اس مصنوعی دل کے پمپ کو درکار بجلی جسم کے باہر سے فراہم کی جاتی ہے۔ محققین اب ایک ایسی مصنوعی دل کی تیاری پر تحقیق کر رہے ہیں جو مکمل طور پر مریض کے اپنی دل کی جگہ لے سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ تو اس سے باہر سے کرنٹ فراہم کرنے کی ضرورت ہو اور نہ ہی بہت جلد کوئی نقص پیدا ہونے کا اندیشہ۔ دوستو، تو آپ کے لیے اس میں کون سی معلومات نہیں تھی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔